سر یہ بتائیں، ویسے تو ہم دونوں تو چلے پھر بھی ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آلموسٹ پاکستان کا جتنا یوتھ ہے، کل اس کا جتنا خون جلا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اتنا نہیں جلا ہوگا. مطلب مجھے پتا ہے آپ کو کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور مجھے بھی اب تقریباً نہیں ہے، لیکن یہ جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوا ہے، مطلب ایکسپیکٹیشنز تو ویسے یہی تھی، لیکن یہ جو اتنی تیاری ہوا، ہم اتنی پریکٹس کروا رہے ہیں، اتنے فورن کوچز آ رہے ہیں، اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ میں تو کہتی ہوں ہٹلر کی طرح جیسے اس نے پوری ٹیم اڑا دی تھی، اس فارمولے کو پاکستان میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. نہیں، ہم اور بہت ساری چیزیں ہٹلر کی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیں. جیسے کہ مقصد یہ کہ اس کے ہاں جس قسم کا ڈسپلن پہ زور تھا آج کل ہے، بکواس کرنے سے روکا جاتا ہے، روکا جا رہا ہے. تو اپنا اگر یعنی کرکٹ کے سلسلے میں بھی فالو کر لیا جائے تو مجھے تو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہماری کرکٹ کے بادشاہوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی، میں ہرگز مجھے تو کک سمجھ نہیں ہے، مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ کور ڈرائیو کیا ہوتی ہے، اور یہ مڈ سیلی کیا ہوتا ہے، اور سیلی کیا ہوتا ہے، اور یہ اور میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ LBW کیا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بہرحال انڈیا کے ساتھ جب میچ ہو رہا ہو تو آپ کے اندر ایک کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے بادشاہوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اتنے عرصے بعد ہمارے ہاں ایک ایونٹ ہو رہا ہے. 29 سال مینشن کرنا ضروری ہے. اب 29 سال کے بعد ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کے لیے آپ جو تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھے اسٹیڈیم بنا لیے، روشنیاں، رنگ، نور، سب کچھ، اور ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیے. نقوی صاحب کو شاباشیں ملتی رہی ہیں. جی وہ سب کچھ اپنی جگہ. لیکن یہ تمام اہتمام کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ ٹو پلے. بالکل. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پورا تھیٹر جو ہے سیٹ سمیت اور بڑے اچھے اداکاروں سمیت وہ تیار کر رہے ہیں، اور بھرپور ریکارڈنگز بیٹھی، اور دنیا کہے کہ یار یہ تو بالکل شیکسپیئر کے زمانے کا تھیٹر لگ رہا ہے، اور اس میں ہیملیٹ ہی نہ ہو، نہیں ہیملیٹ پلے ہو لیکن ہیملیٹ جو ہیرو ہے کردار ہی نہ ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تیاری تھی اس میں یہ بھی سوچ لیتے کہ ایک ٹیم نے جا کے میدان میں کھیلنا بھی ہے. صرف اپنی ٹیم کے ہے نا زیادہ، دیکھیں باقی ٹیمیں تو آئیں گی، انجوائے کریں گی، کھیلیں اپنی گی، ہی ٹیم کی ہماری ٹیم نظر نہیں آ رہی. ہم جو میزبان ہیں اس ایونٹ کے، ہم اپنی ٹیم کو کیا اس قابل کیا ہے کہ وہ ایک کتنا بڑا ایونٹ جو بقول آپ کے 29 برس بعد ہو رہا ہے اس کے قابل ہے یا نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے وہ نہیں تھی. وہ میں باقاعدہ مجھے شرم آ رہی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے، وہ مجھے ایک محلے کی ٹیم لگ رہی تھی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور دین ان میں لیک آف کانفیڈنس، انڈر پریشر لگی. ہار جیت جو ہے نا وہ گیم کا حصہ ہے. آئی ٹیل یو آنیسٹلی مجھے ہرگز اس امر پہ افسوس نہیں ہے. لیکن آپ مجھے کوئی ایک موقع بتائیں کل کے سارے میچ میں جہاں پر کہ ہلکا سا یہ شبہ پڑا ہو کہ یار یہ پاکستان میچ جیت سکتا. اچھا لیکن سر کل کا تو چلے میچ پاکستان سے باہر تھا نا، بھارت نے تو پاکستان آنے کی تکلیف بھی نہیں کی، لیکن جو باقی میچز ہیں، جیسے پہلا جو میچ تھا وہ پاکستان کتنے برے طریقے سے ہارا نیوزی لینڈ سے، وہ تو ہوم گراؤنڈ پہ تھا. ہوم گراؤنڈ کا بھی مطلب ان کو ایڈوانٹیج جو حاصل تھا، جو آپ کو یاد ہوگا بھارت میں جب ایونٹس ہوتے ہیں تو بھارت تو ہوم گراؤنڈ کی وجہ سے بھی آدھا میچ جیت جاتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے دوسری ٹیم کے اوپر. یہ محسن نقوی صاحب، میں مطلب ان کو کرٹیسائز تو نہیں کروں گی، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی، ان سے پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے، آبویسلی آپ کے تو قریبی دوست ہوں گے یا آپ کے کولیگ رہے ہوں گے. ہاں سر، لیکن میری بہرحال نجم صاحب سے بہت پرانی یاد اللہ ہے. محسن نقوی صاحب سے تعلقات برے نہیں ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں خراب ہونے کی، لیکن ان کا بڑا پن ہے ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب یہ دونوں شخصیات اپنے پروفیشن میں بہترین ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کرکٹ میں ڈھونڈنے سے ایسی کوئی شخصیت نہیں ملتی جو کہ PCB کو سنبھالے؟ مطلب ایز اے لے مین مجھے سمجھنا ہے کہ کرکٹ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو PCB کو سنبھال سکے، کہ باہر سے کوئی دوسرے پروفیشن سے آ کے کرکٹ کی باغ ڈور یہ ایسے پاکستان کے علاوہ کہیں اور ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، لیکن انڈیا میں پتہ نہیں ہے. جیسے میں اس کو جب میں انڈیا پہنچ جاتا تھا تو کوئی راجیو شکلا تھا، اور بعد میں سینیٹر بھی بنا، وہ بنیادی طور پر وہ بھی جرنلسٹ تھا. ہمارے ہاں جو کرکٹ کے میرے بچپن میں یا نوجوانی میں، خیر بچپن میں تو ہم وہ نام سنتے تھے، کاردار صاحب کا ایک بڑا مشہور نام تھا،
وہ شاید کرکٹر تھے، لیکن جس کو آج کے دور کی آپ یعنی کرکٹ کہتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتی ہے، تو اس کو تو ایئر مارشل نور خان صاحب ہوتے تھے پی سی بی کے، وہ بھی نان کرکٹر ہی تھے نا. میرا خیال ہے یہ مسئلہ آپ کے کرکٹر ہونے کا نہیں ہے، پھر یہ اوور آل ایک ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کہاں پہ ہے، معاشرے میں. دیکھیے ہمارے ہاں میرٹ اور کارکردگی دکھانے کا جو ہے وہ زحمت نہیں رہی. ہم اپنی مثال دے لیتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ یہ ڈسکس کرنے والی، لیکن یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے. کیمرے دوتے بیٹھ جاؤ تے مغرور لاؤ گل کرو. ایک نہیں، ہم خود پہ بھی تنقید کرتے ہیں نا. اب بہتر ہوتا کہ آپ اللہ کے مجھے 3-4 مرتبہ کہہ رہی تھی کہ جی میں آپ سے پہلے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ آج کیا موضوعات ہیں، تو میں نے کہا نہیں شروع کرتے ہیں. تو میری دانش میں آپ اس کو اوور کانفیڈنس کہہ سکتی ہیں، یا اس کو میں جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں کہ یار میں نے اپنی ساری زندگی ایک دھندے کو دے دی ہے، تو بیوی جو بھی سوال پوچھیں گی میں ہینڈل کر لوں گا. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ کسی بھی یعنی نوعیت کی ٹریننگ نہیں ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی ہے وہ کمانڈ جو ہے. اگر یہ کوہلی نے جب وہ 85 سکور کر لیے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس سے 100 بنوانے ہیں. اور یہ کمانڈ ہے نا، کمال اعتماد ہے کہ آخری گیند جو ہے اس میں اس کی سینچری بھی ہو جاتی ہے. دس شوز کہ آپ کی کتنی کمانڈ ہے کہ آپ نے اس کو 100 بنانے دیے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس ٹیم کا کمال ہے نا، ہمارے والوں کا تو نہیں ہے. نہیں ہمارا بھی کمال ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ کریں جتنے چھکے مارنے ہمارے آخری بال تک ہمارے مہمان ہیں. نہیں سر دبئی میں تو خیر دونوں ہی تقریباً مہمان تھے. بابا ٹیکنیکلی ہمارے ہی مہمان تھے نا. کوئی یاد ہے ویسے پچھلے میچز بھی انڈیا ہی جیتا ہے ہم سے، جو پچھلے 2-3 میں عرض سے کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی تو ہم ہی میزبان ہیں نا، ہم ہی میزبان ہیں، چاہے یہ مریخ پر بھی میچ ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک. چلے یعنی اس پہ اب مٹی پاؤ والا ہی سین ہے. میرے خیال میں جو پاکستان کی تھوڑی بہت امید ہے وہ بنگلہ دیش کے آج کا جو میچ ہے ہارنے جیتنے پہ ہے، تو میری کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستانیوں کی بھی نہیں ہے. مجھے اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. ہاں اچھا، اب سر ایک مسئلہ ہے، آذربائیجان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں کبھی ہمارے پاس بیلاروس کے صدر آ جاتے ہیں، کبھی ہم بیلاروس چلے جاتے ہیں، کبھی ہم آذربائیجان. مطلب ہم کن ملکوں میں کھیل رہے ہیں. میں کسی ملک کو انڈر ریٹ نہیں کروں گی، مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان ممالک کے ساتھ ہم باقاعدہ ایک سال میں 1-2 دورے کرتے ہیں. ہم ان ممالک کے اوپر کام کب کریں گے جو کہ اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ دورہ کرنا اچھا نہیں ہے سر، مجھے پتا تھا آپ نے مجھ سے اسٹریٹجکلی کون سا سر. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ہم چائنا کے لحاظ سے، روس کے لحاظ سے ادھر ہمیں کوئی گھاس واس نہیں ڈالتا کیا؟ نہیں چین کے تو ہمارے کافی گئے ہیں یہ 2-3 مرتبہ. مجھے پتا تھا آپ نے چین کا تو کہنا ہے، لیکن بہت بڑا یعنی وفد آیا ہوا تھا جب وہ ایس سی او میں سب سے بڑا وفد جو ہے وہ روس کا تھا. نہیں لیکن وہاں سے کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم نہیں آتا، ہم نہیں جاتے، کیا وجہ ہے؟ مطلب ہم انہی ملکوں میں کھیلتے رہتے ہیں. کیا یعنی زبردستی گیٹ کریش کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم فارن پالیسی میں کہاں کھڑے ہیں. مطلب میں ہم فارن پالیسی پہ وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم خود کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. ہم سے مراد آپ کی؟ ہم بطور پاکستانی ہاں، ہم نے اپنی پہچان 1950 سے کیا رکھی ہے کہ ہم امریکہ کے کرائے کے سپاہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی پہچان تھی؟ بتائیے مجھے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے لے کر آج تک بالکل نہیں تھی. سیٹو اور سینٹو. اس کے بعد پھر روس آیا افغانستان میں، تو آپ نے کہا ہم جہاد کے ذریعے اس کو آزاد کروائیں گے. بس صرف یہ ہے کہ ہمیں اس ملک پہ قابض رہنے دو. بالکل نہیں، روس کو ہم آزاد کروائیں گے، لیکن اس ملک پہ قبضہ ہوگا امیر المومنین جنرل ضیاء الحق صاحب کا. بالکل. اس کے علاوہ ہماری کیا فارن پالیسی تھی؟ اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے تو ہم نے کہا کہ وہ جو ہم نے جن کے ذریعے آزاد کروایا تھا، ہائے اللہ وہ تو ٹیررسٹ ہو گئے، اب ان کو نکالیں. تو آئیے ان کو نکالیں. اب وہ نکل گئے، آپ کا رول ختم ہو گیا. تو اللہ خیر صلی اللہ. آپ الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتی نا فارن پالیسی کو. یعنی جو ہم نے بویا وہی ہم کاٹ رہے ہیں. جو ہم نے بویا وہی کاٹا، اور آج نہیں بویا نا، 1950 سے بویا نا. فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کا فوجی اتحادی بننا ہے. سر اب تو نہیں ہے ہم اتحادی، ویسے اب اس کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اب کس کے اتحادی بنے؟ زبردستی کسی کے اتحادی بن جائے؟ یعنی کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے بظاہر دیکھا جائے تو.
اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر آپ کی ساری فارن پالیسی کا مقصد ایک ہو کہ افغانستان کو ٹھیک کرنا ہے، پہلے اس کو روس سے آزاد کروانا ہے، اس کے بعد اس کو دہشت گردوں سے آزاد کروانا ہے، جب وہ دونوں کام ہو جائیں تو آپ فارن پالیسی کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، ہم چائے کی پیالی پی کے وہاں سے آ جائیں. اللہ خیر.